السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. آغاز اس بابرکت نام سے جو ہمارے شہر رگ کے قریب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ، میں عطا کروں گا. یہ جتنے لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور جتنے ایسے لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے، جو اپنے معبود بنائے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، اسے جو فیضیاب کرتا ہے وہ اس کو اپنا خدا سمجھتا ہے. لیکن ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کی امت میں سے ہیں، اور ان تمام پیغمبران دین کی ایک ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اصحابہ اکرام، انبیاء اکرام، تمام ہم ان سب کو مانتے ہیں، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ان کے لیے. ہم تمام ان فرشتوں کو، ان کلام الہی کو مانتے ہیں جو پیغمبر بن کے اس دنیا میں ہمارے لیے پیغام رساں بنا کے بھیجے گئے. اور میں شکر کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ اکرام تھے، تمام صحابی، تمام ان کے چاہنے والے جنہوں نے وہ پیغام نبی کا آگے تک پہنچایا، میں شکر کرتی ہوں کہ آج ہم ان کو بڑے دل سے مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. ان میں سے ایک ایسے خوبصورت شخصیت، ایک ایسی ہستی جن کا عرس ہم ہمیشہ ہر جیسے جیسے دن سال زندگی کے گزرتے گئے، تو آج کا دن بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. آج ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. جس طرح کہ میں نے پورا ایک تسلسل بات کی، اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم مذہب کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں. تو لیکن میرا رب جب ہماری توبہ کو بار بار قبول کر لیتا ہے تو انسان کی کیا اوقات ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ اگر غلطی ہو گئی ہو الفاظ میں تو جو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ بہت زیادہ مذہب کو جانتے ہیں، بہت زیادہ، ہماری شاید نالج بہت کم ہے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، پہلے سے ہی میں کہہ دوں. اور ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے وینس ٹی وی کے اوپر، بہت سارے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ہے، پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے گڈ مارننگ وتھ سبھی. تو آج ہم اسپیشل ٹرانسمیشن اور پہلا سیگمنٹ جو اسپیشل کر رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق سے ریلیونٹ ہے، اور ان کے بارے میں جانیں گے، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت قریب رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی قبر مبارک بھی ان کے برابر میں. اگر میں آپ تک یہ نالج پہنچا رہی ہوں، سب کو ویسے معلوم ہے. تو بالکل اسی طرح یہ خوش نصیبی ان کے حصے میں آئی ہے، تو سوچیں کہ وہ ہستی کیا ہوگی. تو میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت، میرے عبادت رمضان ٹرانسمیشن پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور خوبصورت معلومات، تعلیمی قرآنی معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں. تو آج بھی وہ میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں. گڈ مارننگ وتھ سبھی کا ایک خاص حصہ مفتی غلام غوث انوری مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام، آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج جس طرح آپ ذکر کریں گے ہم ایک ایسی ہستی کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، مجھے آج کے پروگرام میں مدعو کیا آپ نے.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور آج ہم جس عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ عظیم ہستی وہ ہے کہ جو سفر ہو یا حضر کا موقع ہو یا ہجرت کی رات ہو یا یار غار ہو یعنی غار کا موقع ہو، یا اسی طرح آج اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے مزار میں موجود ہیں، اور وہ ہستی عظیم ہستی ہے، اور مسلمان اس عظیم ہستی کو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے۔ ایک لقب آپ کو عتیق بھی دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے عتیق لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر پہ موجود تھی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ محو گفتگو تھے کہ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد کیا ہوا شخص کون ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت سے آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا، اور عتیق کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جسے جہنم سے آزاد کیا گیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، ہر ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب 40 سال بعد اعلان نبوت کیا، یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کہ ہر نبی جو ہے وہ بچپن ہی سے نبی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نبوت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لیکن اعلان جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایمان پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تشکک کے نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی کوئی دلیل نہیں پوچھی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، آپ واقعی نبی ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اسلام کو قبول کیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا پورا بچپن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرا ہے، یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بچپن ہی سے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر کسی شے کے بارے میں آپ کو چاہت ہوتی، آپ کی محبت ہوتی کہ یہ کام اس طرح ہو جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی پاک علیہ السلام کے اس موڈ کو دیکھتے، اس مزاج رسول کو پہچانتے اور فوراً سے پہلے وہ کام کر لیا کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام کو چونکہ یہ کام پسند ہے، آپ کی یہ چاہت ہے، اس لیے یہ کام میں نے کرنا ہے۔ آج مسجد نبوی یہاں پر موجود ہے، یہ جگہ جو خرید کر دی ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی چاہت تھی کہ یہ زمین بڑی خوبصورت ہے، اگر یہ زمین مسلمانوں کو مل جائے تو یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی پاک علیہ السلام کی چاہت کو دیکھا کہ آپ وہ زمین کو پسند کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان بچوں کے پاس گئے کہ جو یتیم بچے تھے جن کی وہ جگہ تھی، ان کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ زمین تم بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بیچتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم کتنا معاوضہ لوگے؟ انہوں نے جتنا معاوضہ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا معاوضہ ان کو دیا، اور زمین اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، خرید کر
کہ میں نے یہ زمین جو ہے وہ خرید لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کے پاس 40,000 دینار ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، اسلام کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں جو بھی ملا ہے اس لجپال کریم آقا کی وجہ سے ملا ہے، تو آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ تو جب اسلام کو ضرورت پیش آتی رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو خرچ کرتے رہے، اور سب سے زیادہ محبوب چیز جو تھی قربان کرنے میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے کو، اپنے مال کو غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی جس غلام کو دیکھتے کہ وہ غلام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے لیکن اس کا کافر جو آقا ہے وہ اس پر تشدد کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاوضہ دے کر اس غلام کو آزاد کروا لیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا ایک انداز تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل بہت بڑے عاشق ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی چاہت تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا جائے۔ اچھا، صرف نبی کی چاہت نہیں، میرے رب کی اتنی چاہت تھی کہ جب انہوں نے اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ ان کو آزاد کروایا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا ہے، امیہ بن خلف ایک کافر ہے، اس کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ جی آپ کال لے لیں۔ جی کال لے لیں۔ اچھا جی، ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں قاری صاحب سے کنفرمیشن لینے سے جانکاری کربلا میں جو محمد حسن کو اچھا شراط بھی تھوڑی آواز کم آ رہی ہے، آپ کا نام کیا بتایا اور کہاں کیا نام بتایا آپ نے میرے بھائی؟ میرا نام نور حسین شاہ۔ اچھا، ایبٹ آباد سے کال کیا آپ نے؟ جی جی۔ اچھا، کیا پوچھنا ہے مفتی صاحب سے؟ میں نے مفتی صاحب سے پتہ کرنا ہے جو کربلا میں محمد حسن کو شہید کیا گیا تھا اس کے پیچھے کون تھے؟ اچھا بالکل، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارا آج جو موضوع گفتگو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پہلے ہم اس کو ذرا سا موضوع کو ڈسکس کریں، پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا ہے امیہ بن خلف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اس غلام کو آزاد کر دو اور جتنا معاوضہ چاہتے ہو معاوضہ مجھ سے لے لو، اور اس کے بدلے میں اپنا ایک غلام جو ہے وہ تمہیں دوں گا، اور جتنا تم معاوضہ چاہو گے وہ معاوضہ بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ اے ابو بکر، یہ غلام تو حبشی ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، اور حبشہ کے غلام کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، اور اس کا رنگ بھی صاف نہیں ہے، صورت بھی اچھی نہیں ہے، یہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، یہ بالکل ان پڑھ ہے، تو تم اتنے بڑے تاجر ہو اور تم یہ غلام کو چاہتے ہو کہ یہ غلام میں لے لوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم بس غلام مجھے دے دو، اور میرا وہ غلام کہ جو میرا سارا کاروبار سنبھالتا ہے، آڈٹ کرتا ہے، وہ غلام تم لے لو۔ اب امیہ بن خلف جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ غلام بھی میں لیتا ہوں، مزید جو ہے وہ 10,000 درہم بھی لوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے، میں وہ 10,000 درہم بھی دینے کو تیار ہوں اور اپنا غلام بھی دینے کو تیار ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دو۔ اب امیہ بن خلف جو ہے وہ بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ یہ اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور یہ اس کے کوئی شکل بھی اچھی نہیں ہے، کوئی صورت بھی اچھی نہیں ہے، اور ابو بکر اتنا بڑا تاجر ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امیہ، تم اس کی چاشنی نہیں سمجھ سکتے، تم اس کی لذت نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، میں اپنے نبی کا عاشق ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی چاہت یہ ہے کہ بلال آزاد ہو جائے، اس لذت کو صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ تو امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابوبکر اگر آپ چاہتے تو مجھے نہ لیتے، کسی اور غلام کو خرید لیتے، لیکن میری تو شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال مجھے تم سے نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، میں نے تو صرف سب کچھ لینا ہے تو اپنے مدینے والے آقا سے لینا ہے۔ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح آزاد کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے ہیں۔ آپ کو لقب ملا ہے صدیق کا۔ اب یہ صدیق کا جو لقب ملا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام معراج کر کے آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنا پورا یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈسکس کیا۔ تو حضرت ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا یہ واقعہ جو ہے وہ اہل مکہ سے ڈسکس نہیں کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے اور اس واقعے کو وہ جو صحیح نہیں سمجھیں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے نعمت دی گئی ہے، میں تو اس کا تذکرہ کروں گا۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام نے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ ابو جہل تک پہنچا۔ اب ابو جہل نے کہا کہ آج تو میرے پاس ایک ایسا ویک پوائنٹ آ گیا ہے کہ میں یہ پوائنٹ لے کر ابو بکر کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ تمہارے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یقیناً ابو بکر بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کو منع کر دے گا۔ اب ابو جہل بھاگتا بھاگتا جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتا ہے اور جا کر دروازے کو دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا اور اللہ سے ہم کلام ہو کر بھی آیا، لا مکان گیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، تو کیا تم بات کو تسلیم کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح یہ بات کہنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو جہل اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو بات میرے نبی نے کہی ہے وہ بالکل سچ کہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ صدیق لقب جو ہے یہ آسمانوں سے اللہ نے خود عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ صدیق نام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے عطا کرنے کا انداز جو ہے کریمانہ انداز جو ہے یہ جدا گانا ہے۔ ہر ایک صحابی کو نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ مرتبے عطا فرمائی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یہاں پر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اگر فضائل بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کم ہو گئے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کم ہو گئے یا حضرت فاروق اعظم کے فضائل کم ہو گئے۔ نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شان اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی ہے وہ شان حضرت علی کے ساتھ خاص ہیں، جو شان حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہیں وہ فاروق اعظم کے ساتھ خاص ہیں، اور جو صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ ہر ایک صحابی کا معیار، ہر ایک صحابی کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نبیوں سے زیادہ افضل بنایا ہے، لیکن اس سے دوسرے جتنے بھی نبی ہیں ان کی شانیں کم نہیں ہو جاتی، مقام کم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہر نبی کا مقام جو ہے وہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن جو شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ شان سب سے جدا گانا ہے۔ تو اسی طرح ہر صحابی کو جو مقام نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرما دی ہے وہ شان ان کے ساتھ ہیں، وہ مقام ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات اتنا کٹھن راستہ ہے، اتنا کٹھن سفر ہے، اس موقع پر اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ہستی کو اپنے ساتھ سفر پر لے کر جاتی ہیں تو ان کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور اس رات اپنی بستر پر اگر سلانے والی کسی ہستی کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز نبی پاک علیہ السلام کے نوازنے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں ہجرت کی رات۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کس طرح کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ
چلتے ہوئے کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر یہ کیا انداز، کبھی تم آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں چلے جاتے ہو، کبھی بائیں چلے جاتے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے، جب یہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آپ پر پیچھے سے وار کر دے گا، تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ سب سے پہلے ابو بکر کی کمر حاضر ہو۔ اللہ، اور جب میں یہ سوچتا ہوں، جب میں خیال کرتا ہوں کہ کوئی دشمن آپ پر سامنے سے وار نہ کر دے، تو میں سامنے آ جاتا ہوں کہ سامنے سے اگر کوئی وار کرے گا تو سب سے پہلے چھاتی جو ہے وہ ابو بکر کی حاضر ہو۔ اسی طرح اگر میں سیدھی جانب سے خدشہ سوچتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ کوئی حملہ کر دے گا تو میں سیدھی جانب آ جاتا ہوں، اسی طرح میں الٹی جانب آ جاتا ہوں۔ یہ حفاظت کرنے کا انداز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بے شک آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور بات کرتے کرتے میرے ذہن میں بہت سارے سوالات چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو PTCL نمبر مینشن ہو رہا ہے، آپ ہمیں مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت، یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ ان سے محبت کرتے تھے، ہر لمحہ ان کے ساتھ تھے، ان کے دوست بھی تھے، اور ہنسی مذاق بھی میں یہ کہوں گی کہ ان کے ساتھ دکھ سکھ کا بھی ایک ساتھ تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز نچھاور کرنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیار تھے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جتنی جنگیں ہوتی تھیں ان میں بھی وہ ان کا ساتھ نبھاتے تھے۔ یہ تمام، کیا ہم ان سے یہ پیغام لے سکتے ہیں کہ زندگی میں یہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ ان کو ہر ساتھ نبی کا نصیب ہوا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے پتھر بھی مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوستانہ ماحول ان کے ساتھ کیسا تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچ کے ایک ایسی ہستی کہ ان کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہو، تو کیسا ان کے ساتھ ایک تھا ماحول ان کا؟ دیکھیے یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو مشیر ہوتے ہیں نا، مشیر، کسی لیڈر کے جو مشیر ہوتے ہیں وہ ایسے مشیر ہونے چاہیے کہ جو اپنے لیڈر کو صحیح طریقے سے مشورہ دیں۔ بہت پیاری بات، بہت نبی پیاری پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مشیر خاص تھے نا، وہ یہ 4 ہستیاں تھیں: حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی۔ یہ مشیر تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی بھی مشورہ لینا ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان ہیں۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک دوسرے سے کم ملا کرو، کم ملاقاتیں کرو، کم ٹائم دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ، یعنی وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ میں نے یہ جب جملہ سنا، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، میں گھر چلا گیا، عصر پڑھی، گھر چلا گیا، مغرب پڑھی، گھر چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، سرکار نے پوچھا، اے میرے صحابی، کیا صدیق نہیں آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے تھے، ظہر پڑھی، گھر چلے گئے، عصر پڑھی، گھر چلے گئے، مغرب پڑھی، گھر چلے گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یار ایسا کیا ہو گیا کہ صدیق میرے پاس نہیں آیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور جا کر پیغام دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، کیا ہوا؟ آج پورا دن تم میرے پاس نہ آئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ وقفے سے ملا کرو، ملاقات محبت بڑھتی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے تو تمہارے لیے تو نہیں کہا اے اللہ، تم آتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے تو بس یہ سوچتے تھے کہ یار کا چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھیں۔ سبحان اللہ، یار کا چہرہ اور صدیق
की आँख हो, क्या बात है। और कोशिश की है हमने अब इस टॉपिक को, मौजू को आपके साथ जो है डिस्कस किया। और ये बहुत अच्छा लगता है कि हम जो बड़े हस्तियों का ज़िक्र मेरे मॉर्निंग शो में होता है और बड़ी शख्सियत आके वहाँ पे गुफ्तगू करे, तो मुफ्ती ग़ुलाम गौस अनवर मदनी साहब ने आपके साथ गुफ्तगू की। ये मेरे साथ ही रहेंगे। यहाँ हम लोग मुख्तसर सा एक वक्फ़ा लेंगे और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, और इसके बाद हम बात करेंगे जुम्मा और उसके जुम्मे के फ़ज़ाइल। लेते हैं यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज अभी जो हम मौजू गुफ्तगू क्या जुम्मतुल मुबारक है। अच्छा, जुम्मतुल मुबारक के फ़ज़ाइल हम जब भी बयान करते हैं तो बहुत सारी बातें निकलती हैं। उसका एहतमाम कैसे किया जा सकता है, क्या वो लोग जो हर जुम्मा मिस कर देते हैं, यानी कि 3 जुम्मे भी नमाज नहीं पढ़ पाए, एक बार मिस हो गया, दूसरी बार क्योंकि 6 दिनों के बाद 7वां दिन आता है। और हम इसका बड़ा, क्योंकि मैं बचपन में बड़ा एहतमाम हम लोगों ने देखा और अभी भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब इसी तरह एहतमाम करते हैं। उसका वज़ू करना और नहाना, तहारत करना, मसवाक करना, नाखून तराशना, कुछ बुनियादी चीज़ें हमें मालूम है, इसका भी हमें सवाब मिलता है। फिर जो मर्द हज़रात हैं वो खुतबा जाके सुनते हैं, दुआओं में जो वहाँ पर शामिल होते हैं, सलाम में शामिल होते हैं। ख़वातीन अपने घर में एहतमाम करती हैं, सफाई का ख्याल रखना, और कुछ बातें होती हैं कि उस दिन ज़्यादा कपड़े ना धोना, क्योंकि ये एक हम लोगों को जुम्मे का एहतमाम है, तो वो बहुत सारी चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें, घर की साफ़ सफाई रखना, क्योंकि हम लोग बावजूद रहते हैं अपने घर में, वैसे भी रहना चाहिए। खाने में हम लोग आटा गूंदना और खाने का एहतमाम करना, किसी को उस दिन सुबह का आगाज़ जो है वो जुम्मे को ज़कात या खैरात से करना, ये तमाम चीज़ें क्या जुम्मतुल मुबारक को होनी चाहिए। और कुछ कुरान में जैसे सूरह काफ है, कहते हैं कि वो जो अगर एक जुम्मे तक पढ़ी जाए तो पूरे एक हफ्ता आपके ऊपर जो है वो ख़ास नज़र इनायत होती है अल्लाह पाक की तरफ से। अल्लाह पाक हमें हिफ्ज़ अमान में अल्लाह पाक रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मालूमात है, मैं चाहती हूँ कि आप भी कोई सवाल करना चाहें, PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, तो आप हमसे कोई सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जवाब देने के लिए यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती ग़ुलाम गौस अनवर मदनी साहब। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ ग़ुलाम साहब आपको। जिस तरह जुम्मतुल मुबारक का भी मौजू है तो लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, आप भी खुतबे में भी लोग जाते हैं, तो कौन से लोग हैं जो अगर इससे महरूम हो जाएं तो इसका क्या हमें गुनाह मिलेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज साल 9 2024 का आज पहला जुम्मा है, और जुम्मा जो है वो तमाम दिनों का सरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसे फरमाया है कि ये तमाम दिनों का सरदार है। और जुम्मे के दिन को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ईद का दिन करार दिया है। सुभान अल्लाह। उमरा जितने भी हैं, अमीर लोग हैं, वो तो हज करने चले जाते हैं, लेकिन गरीबों का जो हज है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि गरीबों का जो हज है वो जुम्मा है। अल्लाह। अब यहाँ से आप अंदाजा करें कि जुम्मे के दिन की अहमियत कितनी है, सुभान जुम्मे की नमाज की अहमियत कितनी है, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जुम्मे के दिन सबसे पहले मस्जिद में चला जाता है तो फरिश्ते गेट पर खड़े होते हैं, दरवाजे पर खड़े होते हैं, जो सबसे पहले इंटर होता है वो उस शख्स की मिसल होता है कि जिसने ऊंट को सदका किया है, यानी ऊंट सदका करने वाले की तरह है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है कि जिसने गाय को सदका किया है। उसके बाद आने वाला शख्स उस की तरह है कि जिसने एक मेंढे को सदका किया है। उसके बाद आने वाला शख्स उसकी तरह है कि जिसने एक मुर्गी को सदका किया है। और उसके बाद आने वाला है वो शख्स है कि जिसने एक अंडे को सदका किया है। और जब इमाम साहिब खुतबा देने के लिए बैठ जाते हैं तो तमाम फरिश्ते जितने भी गेट पर मौजूद होते हैं वो अपना दफ्तर बंद करते हैं और वो भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में पूरी सूरह मुबारक जुम्मे के नाम से
نازل فرمائی ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے تو جلدی کیا کرو نماز پڑھنے کے لیے اور اپنی خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کو بھی ہم عام دنوں کی طرح مناتے ہیں، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دیا لگاتار، سستی کی بنا پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ارشاد کہ سارے کاموں کو بہت اہم سمجھا اور پھر جی ہاں جمعے کے دن کو skip کر اس نے اہمیت نہیں دی، اور جمعے کی نماز کو اس نے چھوڑ دیا کہ جمعے کی نماز جو ہے اگلی وہ بار پڑھ لوں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، میں دوبارہ اگلے جمعے پڑھ لوں گا، لیکن اگلا جمعہ آیا پھر سستی کی بنا پر رہ گیا، تیسرا بھی اس نے سستی کی بنا پر چھوڑ دیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، یعنی اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہ ہو۔ تو اس سے وہ تمام میرے بھائی جتنے بھی ہیں وہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو جمعے کے دن کو ایک عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں اور اپنی شاپ پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں اور فضول میں اپنے جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فقط جو ہے وہ اس بنا پر کہ جمعے کی نماز کے لیے جائیں گے اور جا کر جو ہے وہ اتنا اہتمام کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، اتنا ٹائم لگے گا، اور اس بنا پر وہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ذرا اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، سبحان اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن جنت کو جو ہے وہ دلہن کی طرح سجاتا ہے، اور جہنم کی آگ کو جو ہے وہ بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا فرما دیتا ہے، اور آگ نہیں سلگائی جاتی۔ یعنی جمعے کا دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑا محبوب ہے۔ اب یہ جمعہ جو ہے جو فرض ہوا ہے، یہ ہجرت کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور جب سے جو ہے یہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہوا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے شہر میں موجود ہو۔ مسافر کے لیے جمعہ فرض نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے شہر میں موجود ہوتا ہے اس کے لیے جمعہ پڑھنا یہ لازم ہے کہ وہ جمعے کی نماز کو ادا کرے۔ اس پر سے ظہر ساقط ہو جاتی ہے۔ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ جمعے کی صرف 2 ہی رکعت ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جمعے کی جو ہیں وہ 14 رکعتیں ہیں، یعنی وہ جو ظہر کی 12 رکعتیں ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں سنتوں میں۔ پہلے 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد امام صاحب 2 فرض ادا کرتے ہیں جمعے کے، اس کے بعد پھر 4 سنتیں موقدہ ادا کی جاتی ہیں، وہ بھی جمعے کی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، یہ بھی موقدہ ہوتی ہیں اور یہ بھی جمعے کی ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل ادا کی جاتے ہیں۔ اس طرح یہ کل 14 رکعتیں ہیں۔ لیکن ہماری عوام سمجھتی ہے کہ صرف 2 رکعتیں ہیں، وہ جاتی ہے جلدی سے جا کر امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور 2 رکعتیں اپنی ادا کی، امام صاحب نے سلام پھیرا، اور اس طرح وہ بھاگتے ہیں کہ جس طرح جو ہے شادی بیاہ کے اندر کھانا کھلتا ہے اور سارے کے سارے جو نا وہ بھاگتے ہیں اور کہ کھانا جو نا ابھی ختم ہو جائے گا، اس طرح وہ چپریں اٹھا کر جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمعے کے دن ہم جائیں، یعنی کہ احترام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحابہ کرام اور بزرگان دین کا عمل تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی جمعے کا دن آتا تو جمعے کے دن طلوع فجر کے بعد سے ہی وہ جمعے کی تیاری میں لگ جاتے تھے اور مساجد کی طرف جو ہے وہ چل دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یا امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے جائیں اور جا کر اپنے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا اور فوراً گھر جانے کی ہم کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن نہاتا ہے، صاف ستھرا اپنے آپ کو کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اور ایک اہتمام کے ساتھ جا کر مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے وہ مسجد میں جاتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. یہ جمعے کی ایک اہمیت ہے. تو ہماری عوام کو اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمعہ ایک عام دنوں کی طرح نہیں ہے بلکہ بہت افضل ہے. ہماری زندگی کے اندر یہ جتنے بھی جمعے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان دنوں میں اس دن یعنی جمعے کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. بالکل ایسا ہی، یعنی قبولیت کی وہ گھڑی کوئی ہے. بھی گھڑی ہو اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ گھڑی ہم نے تلاش کرنی ہے، وہ جمعے کے دن ہم نے تلاش کرنی ہے. وہ گھڑی بتائی نہیں ہے. اب علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں وہ بھی گھڑی ہو سکتی ہے. عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک یہ بھی وقت ہو سکتا ہے. کوئی اور وقت ہو سکتا ہے. اب اس وقت کو پانے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں مساجد میں جانا ہوگا، جمعے کا اہتمام کر کے وہ گھڑی کو تلاش کرنا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا ہوگا. ہماری عوام جو ہے وہ فرائض ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے کو تیار نہیں ہوتی. تو افسوس کہ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے میں اتنا بخل کرتے ہیں، اتنی کنجوسی کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. بے نیاز ہے وہ. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کر تو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو ہماری عوام کو اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے اور اس کے علاوہ دعا کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے کہ دعا کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. تو جب دعا عبادت کا مغز ہے تو ہم نے عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے اور اس کے بعد ہم اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. جمعے کو ہی قیامت آئے گی. بالکل جمعے کا دن ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ہی جو ہے وہ قیامت بھی برپا ہوگی. اور جمعے کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعرات اور جمعے کے دن جو بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. یعنی اس کا قبر کا عذاب نہیں ہوتا. یہ جمعے کی ایک اہمیت ہے. اور جمعے کے دن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور واقعی میں بہت اہتمام کرنا چاہیے. جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ جمعے والے دن آپ اہتمام کریں اور ہم لوگ اور لوازمات میں لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ گھر پہ ہوتے تھے. بس گوروں کی ایک یلغار ہے، وہ ہر طرح ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں توڑنا چاہتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسے حربے لے کر آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں تفرق پیدا ہو جائے. جمعہ انہوں نے ہی کچھ ایسا سسٹم بنایا کہ آج ہم لوگ ان کے تابع ہو گئے ہیں اور جبکہ وہ حکومت چلانے والی اللہ کی ذات ہے لیکن ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے. اور ہم لوگوں نے اپنا جمعۃ المبارک جو چھٹی کا دن ہوتا تھا ہم گھر پہ ہوتے تھے، پورے گھر صفائی ہوتی تھی اور سب اہتمام ہوتا تھا جمعے کا. کیا ہو گیا اب ہم اتوار والے دن چھٹی کرتے، پہلے اتوار کو چھٹی نہیں ہوتی تھی. اب اس کو ہم نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے لے کے کہ نہیں اس پورے ملک میں رائج کر دیا. مسلمانوں کا رائج نہیں ہوا جمعہ لیکن انگریزوں کا رائج ہو گیا. اگر ایسا بھی ہے کہ ہماری مطلب حکومت نے اگر اتوار کے دن کو چھٹی قرار دے دیا ہے اور جمعے کے دن چھٹی نہیں ہے تو ہمارے جتنے بھی کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، بزنس کرنے والے حضرات ہیں، اگر جمعے کے دن بھی وہ چھٹی کر لیں اور پورا ہفتہ جو ہے وہ اپنا کاروبار چلائیں تو میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی اہمیت کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید وسعت عطا فرمائے. یہ ہمارا اپنا بھی کردار ہونا چاہیے نا. صحابہ کرام اور بزرگان دین تو سفر کرتے تھے، دور دور تک سفر کرتے تھے، عید گاہوں میں جاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے اور جمعے کی ایک اہمیت تھی ان کے نزدیک. لیکن ہمارے ہاں وہ اہمیت نہیں. جتنی سہولتیں ہو گئی ہیں اتنی ہی ہم لوگوں نے جمعے کی اہمیت کھو دی ہے. اور یہ کیا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں میں کیا منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ جمعے والے دن کوئی ایسی گھڑی ہوگی جو اللہ کی قبولیت کی گھڑی ہوگی اور وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ایک تو درود پاک اپنی زبان پہ رکھیں اور اچھی بات کہیں، کسی کو بد دعا نہ دیں. دعاؤں کی گھڑی ہے. کسی لمحہ
چاہے وضو میں ہو یا باوضو ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کوشش کریں کہ اللہ پاک سے رجوع کریں، اللہ پاک سے مانگیں، اللہ سے مخاطبت کریں۔ خدا تو بے نیاز ہے، وہ بے انتہا دینے والا ہے، لیکن ہم لوگ دوسروں کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے ایک طرف ہو جائیں۔ اچھا یقین کریں، میں کہتی ہوں ہماری دھلائی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کا بالکل پورا اپنے اوپر اگر طاری کریں نا جمعۃ المبارک، تو ہم بہت سارے لوگوں کی تکلیفوں کو جو دینے والا سبب ہے نا، ان کی تکلیفیں جو ہمیں مل رہی ہیں، بہت ہمارے دل میں تحمل آ جائے، صبر آ جائے، اور ہم اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ بے نیاز ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت ہے، تو ہی نوازنے والا ہے۔ اور سب سے زیادہ دعا کریں جمعۃ المبارک میں اپنے والدین کی بخشش کی اور اپنی صحت کی۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے صحت کا، جو سب چیزیں ایک طرف اور صحت ایک طرف۔ آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کے پاس دنیا کی نعمتیں اور آپ کو کھانے سے کوئی منع کر دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو مفتی صاحب دعائیں میں کیا زیادہ مانگنا چاہیے، میں تو کہتی ہوں اپنے والدین کی صحت، اگر وہ زندہ حیات ہیں ان کی صحت کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پہ قائم رکھے۔ جھوٹ، فریب، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ والدین کے لیے دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے۔ بے شک والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا انمول تحفہ ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان سوچے نا تو اس نعمت پر جتنا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ تو وہ کم ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ایک دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ تو والدین کی دعا جو ہے ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جمعے کے دن اگر کسی کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ان کی قبروں پر جائیں، وہاں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور اس کا ثواب جو ہے اپنے والدین کی ارواح کو پہنچائیں، کیونکہ جمعے کے دن جو ہے وہ تمام روحیں منتظر ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر سے کوئی آئے ہمیں ایصال ثواب کرے۔ تو ہمیں بالکل جمعے کے دن یہ اہتمام کرنا چاہیے، قبرستان میں جائیں اور جا کے اپنے والدین کی قبر پر کھڑے ہو کر جو ہے انہیں ایصال ثواب کریں۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں کوٹ کروں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نماز ادا کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، اور اسی طرح جنازے میں شرکت کرتا ہے اور نکاح میں شرکت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں مفتی صاحب آپ سے غزہ اور فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے میں چاہوں گی آخر میں ہم دعا کریں گے۔ میں اس پروگرام کو یہاں پر اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتی ہوں اور ان کی دعا سے اختتام کروں گی۔ اور جب بھی کبھی میں اکثر لڑکوں کو دیکھتی ہوں، آف کورس بچیاں تو جو ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھ دیتی ہیں، کھول دیتی ہیں، لیکن مرد حضرات کو ذرا کم ہی ٹائم ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اگر جب بھی ان کو اپنی ماں کی یاد آئے یا باپ کی یاد آئے، وہ دنیا میں نہ ہوں، تو ایک سورہ فاتحہ اور 3 کل پڑھ لیا کرے، تو اور ان کو اس کا ثواب، کیونکہ کلام الہی کے ایک ایک لفظ کا بہت ثواب ہے، آپ ان کو بخش دیا کریں تو اللہ پاک نے ایک قرآن کا ثواب دے دے گا جو آپ کے والدین کی بخشش کا سبب بنیں گے۔ اور یہ بہت چھوٹی صورت ہے، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، تو کوئی اتنا نہیں ہے، یہ تو زبان پہ ہر وقت آپ کے رہنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اس نیت سے کہ میرے والدین نے میرے لیے بہت اچھا کیا، ان کی بخشش عطا فرمائیں۔ بالکل میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے لفظوں سے نہیں، آپ کی نیتوں سے آپ کو جانتا ہے۔ اور میں یہاں پر اب اس وقت بریک لوں گی، لیکن اس سے پہلے میں مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب سے کہوں گی کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو بچے وہاں پر مر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں خیر کریں۔ میں چاہوں گی کہ میرے گھر جو جس وقت جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہاتھ بلند کریں، شاید پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا الہ العالمین یا رب العالمین، مولا کریم جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما اور اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص مولا کریم فلسطین میں جو اس وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اے اللہ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بھی
دشمنان اسلام ہیں، اے اللہ ان دشمنان اسلام کو مات عطا فرما۔ مولا کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے، اے اللہ تمام شہداء کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، اے اللہ تمام زخمیوں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم ان تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ جس طرح غزوہ بدر میں تو نے 313 اصحاب کی مدد فرمائی ہے، اے اللہ آج فلسطین میں یہ مسلمان بے یار و مددگار ہیں، مولا کریم آج مدد کے لیے تجھے پکار رہے ہیں۔ مولا کریم آج ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اسی طرح فرشتوں کی ایک فوج کو بھیج دے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اے اللہ ان پر نظر خاص فرما، اے اللہ ان پر نظر کرم فرما۔ مولا کریم ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطین ملک کو آزاد فرما، اے اللہ ہمارے فلسطین ملک کو آزاد فرما۔ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، اے اللہ اس سرزمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبہ کے طفیل، اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔